السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کی آواز۔ جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں یا آپ بائی روڈ انگلینڈ جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں انگلینڈ میں تو گندگی شیشہ کھول کے تو باہر پھینک دیتے ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر گندگی کافی پھیل رہی تھی۔ اور پھر اب جو نیا قانون انہوں نے بنایا اس کے تحت اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو 500 پاؤنڈ جرمانہ ہوگا۔ جی ہاں، 500 پاؤنڈ ذہن میں رکھیں جب آپ اس طرح کی حرکت کرنے لگیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسے کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر پولیس کی گاڑی نے دیکھ لیا یا کسی نے آپ کی شکایت بھی کر دی اور وہ گواہ بن گیا کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے، یا ہوتا یہ ہے کہ کچھ کھانا کھایا، کوئی پیپر ہم نے گاڑی سے باہر پھینک دیے، اور پھل فروٹ کھایا وہ بھی چھلکے وغیرہ باہر پھینک دیتے تھے شیشہ کھول کے ایسے۔ اور جب بھی آپ سفر کریں گاڑی میں یہ چیزیں رکھیں، کہیں بھی آپ ڈسٹ بین دیکھیں وہاں پہ ہر جگہ پہ اس طرح کی سہولت مل جاتی ہے تو وہاں پھینکیں۔ اگر غلطی سے بھی یہ آپ نے کر دیا اور کسی نے دیکھ لیا تو 500 پاؤنڈ بہت زیادہ رقم ہے۔ آج کے حالات میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اور لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو کافی مشکل ہو جاتا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ لندن میں رہتے ہیں اس چیز سے واقف ہے کہ غلطی سے کبھی کوئی سگریٹ باہر پھینک دے یا کوئی ایسی چیز تو وہاں بھی کیمرہ، چھوٹے چھوٹے کیمرے ادھر لگائے ہوئے انہوں نے، وہ سیکیورٹی پھر رہی ہوتی ہے۔ اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ 3-4 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جن کو میرا 80 کے 90 پاؤنڈ جرمانہ پڑا تھا۔ تو جناب اب آپ کو اپنی عادت بدلنی پڑے گی۔ اور یہ میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ بتا دوں، جہاں ہمارے ایشین ہے وہاں گندگی بھی زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ویسے تو جو اسلام ہے اس کا تو یہی ہے کہ نصف ایمان ہے صفائی جو ہے، مگر اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہم کافی کمزور ہیں اور اس سستی کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو 500 پاؤنڈ کا ٹیکہ لگ گیا نا تو پھر آپ بھی یاد ہی رکھیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب کیمرے میں آپ کی ویڈیو بنی ہوگی، پکچر آئی ہوگی، جو بھی ہوگا ان کے پاس ثبوت، تو وہ پھر آپ کو دینے پڑیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک دفعہ کہ ایک جاننے والے انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے آفس کی کوئی گندگی کہیں پہ پھینک دیتے تھے، تو ایک دن کونسل والوں کی طرف سے خط آیا کہ آپ نے کسی اور ڈسٹ بین میں یہ چیزیں ڈالی ہیں۔ تو ہم نے کہا جناب نہیں، وہ کہتا انہوں نے کہتا ای میل میں ان کا وہ پورا پکچر بنا کے بھیج دیا کہ آپ کو یہ خط بھی اس کے اندر ہے۔ میں نے کئی دفعہ خود بھی دیکھا ہے کہ کونسل والے لوگ جو ہوتے ہیں کئی جگہ پہ اس طرح کی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے یہ گندگی پھینکی، پھر ان کو جرمانہ کرتے، پھر انہوں نے بھی 300 پاؤنڈ جرمانہ دیا تھا۔ مگر یہ کرونا کے پہلے کی بات ہے جب سستے زمانے تھے، اب تو مہنگائی بہت ہوگی، تو اس لیے جو لوگ بھی، ویسے تو جو یورپ ہے، جرمنی وغیرہ ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، مگر کہیں پہ بھی آپ اس طرح کی سستی کریں گے تو پھر بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، صفائی جس جگہ پہ بھی رہیں وہاں پہ رکھنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ ملک ہے، چاہے وہ آپ کا آفس ہے، چاہے وہ باہر کا جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، بے شمار لوگ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے دفتر کے سامنے صفائی رکھتے ہیں، دکانوں کے سامنے صفائی رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ کرنا بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ گندگی آپ باہر پھینک کے گاڑی کا شیشہ کھولیں۔ میرے تو ایک دوست ہے، ان کو یہ بھی عادت ہے، جاننے والے ہیں، کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس طرح کا کام کر کے۔ وہ کبھی اپنی گاڑی کی چھت پہ کوئی جوس کا ڈبہ رکھ کے گاڑی چلاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے، تو میرا خیال ہے ان کو بھی یہ میسج پہنچ جائے گا کہ اب احتیاط کرنی ہے۔ وہ کہتے نہیں پاکستان میں بسوں میں لکھا ہوتا ہے یار جے بھی بچ، تو اب آپ کو بچنا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا میسج تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں، فالو کیجئے،
سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے اور بھی پروگرام دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔